اس لیے فرمایا کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ قرآن جیسا قرآن بنا کر لے آؤ، یہ چیلنج پہلا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس میں ترمیم ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ 10 صورتیں اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید ترمیم کی اور سہولت دی ان کو کہ اگر 10 صورتیں نہیں بنا سکے تو کم از کم کوئی ایک صورت ہی قرآن جیسی بنا کر لے آؤ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عقل پرستی کا، باپ بیٹے کا مکالمہ جاری ہے، اور اتنے میں ایک موج آئی، مارا تھپیڑا، بیٹا وہ غوطے کھاتا ہوا کیا غرق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون الرجل بامرأۃ الا وثالثها الشیطان، کوئی عورت مرد غیر محرم تنہا نہ ہو، علیحدہ نہ ہو، اگر علیحدہ ہوئے تنہائی میں تیسرا شیطان ہوگا۔ حسد بہت برا زہر ہے، بہت بری بیماری ہے۔ حسد میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے، بس ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ بس یہ بندہ میرے سامنے سے ہٹ جائے۔ اس صورت میں نا سورہ یوسف میں بڑی سبق اور عبرتیں ہیں۔ سبحان اللہ، مخلصین اسے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ تکلیفیں، بعض اوقات یہ پریشانیاں، یہ مصائب، آلام، یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں کہ نتیجے میں اللہ کی رحمتیں آیا کرتی ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بچپن میں بکریاں چراتے رہے، پھر تھوڑا عرصہ کاروبار کیا، پھر نبوت مل گئی، اور ایسی کتاب وہ پیش کر رہے ہیں جس میں دنیا کے سارے علوم ہیں، فنون ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق، آدم سے پہلے جنوں کی تاریخ، انسانیت کی تاریخ، انبیاء کے واقعات باریک بینی کے ساتھ، اور قوموں کی تباہی بربادی کے واقعات اور قصے انتہائی باریکی کے ساتھ، پھر مستقبل کی باتیں اور آخرت کی باتیں، سائنس، الجبرا، ریاضی، علم طب، اور خاص طور پر علم فلکیات۔ جو بندہ کسی سے نہیں پڑھا، بکریاں چراتا رہا، وہ کیا اتنے علوم پر مشتمل کتاب لکھ سکتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ قرآن جیسا قرآن بنا کر لے آؤ، یہ چیلنج پہلا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس میں ترمیم ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ 10 صورتیں اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید ترمیم کی اور سہولت دی ان کو کہ اگر 10 صورتیں نہیں بنا سکے تو کم از کم کوئی ایک صورت ہی قرآن جیسی بنا کر لے آؤ، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لو، اگلے پچھلے لوگوں کو بھی ملا لو، لیکن وہ نہ بنا سکے کوئی ایک صورت بھی۔ صرف عربی عبارت ہوتی تو عربی عبارت تو وہ ایک سے ایک بناتے تھے، اشعار بھی، قصائد بھی، رجز بھی، لیکن بیک وقت وہ ترتیب میں، نظم و تنسیق میں، فصاحت اور بلاغت میں، علوم اور فنون میں، سب میں وہ کلام یکساں بام عروج کو پہنچی ہو کہ ایسی ساری چیزیں ایک کلام میں اکٹھی ہو جائیں، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا، نہ کوئی لکھواتا ہے، یہ اللہ کی کلام ہے۔ اس صورت میں نا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، لوط علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ قوموں کی تباہی بربادی، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے عذاب کا تذکرہ کثرت سے ہے۔ ہولناکیوں اور بربادیوں کا بظاہر منہ سے کہنے سے تو آسان ہے، لیکن یہ ان لوگوں نے ہی یہ بربادیاں دیکھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ دن بدن کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی داڑھی میں سفید بال بھی آ گئے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا،
مجھے یہ سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، میرے بال سفید کر دیے ان صورتوں نے، ان کی تلاوت۔ اللہ اکبر۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، کس طرح لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، ظالمو یہ ہم جنس پرستی چھوڑ دو، باز آ جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو تبلیغ کی، 950 سال۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ ایک کشتی میں بیٹھ گئے، ایک کشتی میں بیٹھ گئے، پوری اتنی بڑی قوم میں سے صرف اتنے ہی لوگ ایمان لائے، 950 سال۔ کتنا صبر اور استقامت کے پہاڑ بنے رہے۔ قوم نے مسلسل تکلیفیں، طعن و تشنیع، الزام تراشیاں، مقابلے، قتل کی سازشیں، حتیٰ کہ کشتی بن گئی، بیٹا بھی بیوی بھی ایمان نہ لائے۔ کشتی میں سب کو جانور بٹھا لیے، بیٹے کو بٹھا مومنین بٹھا لیے۔ آخر بیٹا نہیں بیٹھا کشتی پر، تو یہ کہتے یا بنی ارکب معنا، بیٹا بیٹھ جا کشتی پہ۔ اب بیٹا کیا کہتا ہے؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ اب یہاں ذرا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال دیکھو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں لکھا کہ انسان کی عقل، وحی، کتنا بڑا فرق ہے۔ نبی کہہ رہا ہے کہ کشتی پہ بیٹھ جا، بچ جائے گا۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ اب یہ بیٹے کی عقل ہے، عقل کہتی ہے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، کہاں تک پانی جائے گا اوپر۔ اور باپ کہتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا ما رحم ربی۔ بیٹا آج تو پہاڑ کی چوٹی پر بھی چڑھ جائے نا، نہیں بچ سکتا۔ اب اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو وہی ہے، نبی بول رہا ہے وہی سے، بیٹا اپنی عقل دوڑا رہا ہے، وہی کہہ رہی ہے نہیں بچ سکتا، اللہ کے حکم سے آج تو نہیں بچ سکتا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ آخر یہی ہوا، نتیجہ کیا نکلا عقل پرستی کا؟ فکان من المغرقین، حال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ باپ بیٹے کا مکالمہ جاری ہے، اور اتنے میں ایک موج آئی، مارا تھپیڑا، بیٹا وہ گوتے کھاتا ہوا گیا، غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوا ہوگا۔ پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا بچا لے۔ فرمایا تیرا آپ کا بیٹا نہیں، آپ کا اہل وہی ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے، نبی کا اہل مومنین ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، پھر اسی طرح اور بھی سائنسی واقعات یہ زیادہ بیان ہوئے اس میں، علم الفلکیات کے بھی، اور بھی کچھ صورتوں میں ہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے، آدھی تقریباً۔ سورہ یوسف اور سورہ ہود یہ دونوں مکہ کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مکہ کا آخری زمانہ مسلمانوں پر جبر و استبداد، ظلم و زیادتی عروج پر تھی۔ سازشیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں اور راستے سے ہٹانے کی سازشیں، بے شمار طریقہ کار۔ اب اس میں نا کچھ مسلمان بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ اتنا عرصہ ہو گیا، نبی ہمارے اندر موجود، ایمان پر ہم لوگ، اللہ ہمارا، ہم اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، یہ مشرکین، یہ اللہ کے باغی، یہ اللہ کے دشمن، یہ ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ۔ ادھر سمیہ، ہاں جی، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سمیہ آل یاسر، ان کو شہید کر دیا گیا، اور کتنے بندے شہید ہو گئے۔ تو یہ سب کیفیتیں صحابہ کرام دیکھ رہے تھے۔ تو بہرحال کبھی کبھی دل برداشتہ تو ہوتا ہے نا۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ دو صورتیں اتاری کہ دیکھو یہ سارے انبیاء کے واقعات ہیں، تو کامیابی انبیاء اور انبیاء کے پیروکاروں کو ملی،
اور خاص طور پر سورہ یوسف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کا آخری جو زمانہ ہے، بہت ساری چیزیں مشابہ ہیں. اب میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. باپ کو خواب بیان کیا، باپ سمجھ گیا کہ بیٹا میرا اللہ اس کو بڑا کوئی مقام دینے والا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. بیٹا بولا بیٹا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، وہ سمجھ جائیں گے. اچھا بہرحال پھر یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کو حسد ہو گیا. قابل بچے تھے اور یقین بات ہے ان کی اور بنیامین کی والدہ فوت ہو چکی تھے بھی بچے، تو ماں باپ کو محبت ہوتی ہے نا باپ کو. اب اس چیز اور پھر صلاحیت بھی ہے، خدا داد صلاحیت بھی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، حسن بھی ہے بھائیوں سے زیادہ ہے، تو حسد ہو گیا. حسد ہو گیا تو انہوں نے پھر سگے بھائیوں نے اپنے ہی سگے بھائی کو راستے سے ہٹانے کے لیے منصوبے بنائے. کوئی کہتا ہے اس کو قتل کر دو، کوئی کہتا ہے اس کو جلا وطن کر دو، کوئی کچھ. آخر بڑے بھائی نے کہا یار قتل نہ کرنا، بھائی ہے کبھی یاد آئے گا، وہ راتوں کو نیند نہیں آئے گی، اس کو کہ کنویں میں ڈال دیں لوگ لے جائیں گے. کنویں میں ڈال دیا. ابا کو آ کر وہ قمیص جعلی خون لگایا ہوا نقلی دکھائی. وہ کہنے لگے ہاں یہ تو جھوٹ ہے سارا، میں صبر ہی کرتا ہوں، کیا کر سکوں گا. ایک بیٹا گیا، تم بھی بیٹے ہو، پاؤں پہ کلاڑی تو نہیں مار سکتا، صبر ہے بہرحال. اچھا یوسف علیہ السلام وہاں سے قافلے والوں نے نکالا، مصر میں فروخت ہوئے. فروخت ہوتے ہوتے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے. بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اس خاتون نے، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کی پرورش کی اور جوان ہو گئے یہ اسی محل میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جوان ہوئے. تو وہ عورت پھر فرشتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام نے پاک دامنی کا دامن تھامے رکھا، اللہ کو یاد کیا، اللہ نے بچا لیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈر گیا، تقوی اختیار کیا، پرہیزگار بن گیا، یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو مشکلات سے، پریشانیوں سے، تنگی تکلیف سے نکال لائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے وسائل ذرائع سے روزی دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں. سبحان اللہ. بہرحال یہاں یہ واقعہ ایک چیز بڑی ثابت ہوتی ہے کہ جو اختلاط ہے نا یہ بھی درست نہیں ہے. اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا، پرورش کی بڑا، لیکن جوان ہوئے تو اس کی نیت خراب ہو گئی. نیت شیطان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون الرجل بامرأۃ الا وثالثها الشیطان. کوئی عورت مرد غیر محرم تنہا نہ ہو، علیحدہ نہ ہو، اگر علیحدہ ہوئے تنہائی میں تیسرا شیطان ہوگا. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پرایا بچہ پرایا ہی ہوتا ہے اگرچہ منہ بولا ہی ہو. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں وہ جناب کسی عورت کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، کون ہے یہ منہ بولی بہن ہے جی، یہ میری بہن بنی ہوئی ہے، یہ میری خالہ بنی ہوئی ہے جی. عورت کہتی ہے یہ کون ہے بھائی، یہ آپ کے ساتھ کون ہے، یہ میرا بھائی بنایا ہوا ہے میں نے. یہ سارا جھوٹ ہے، خلاف شریعت. شیطان کو راضی کر رہے ہیں، رب کو رحمان کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. منہ بولی بہن ہو سکتی ہے ہیں؟ یہ عزیز مصر کی بیوی دیکھ لو کتنے گناہ میں ملوث ہونے لگی تھی، اللہ نے بچا لیا. بہرحال پھر یوسف علیہ السلام وہاں سے دعا کی کہ یا اللہ اسے تو جیل ہی بہتر ہے. جیل میں چلے گئے، جیل میں بھی دعوت کا کام کیا، توحید کی دعوت دی ماشاءاللہ. خواب کی تعبیر، بادشاہ کو خواب آیا کہ بھئی 7 موٹی تازی گائے ہیں، 7 دبلی پتلی گائے ہیں، دبلی پتلی موٹی گائے کو کھا رہی ہے. اس وقت کے لوگوں نے، علماء اور دیگر لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ایسے فضول خواب ہے. تو وہ لڑکا ایک جو جیل میں سے ایک نوجوان نجات پا کے آ گیا تھا رہا ہو کر، اس نے کہا جی جیل میں ایک آدمی ہے بڑا ہی معبر ہے، بڑا عالم ہے. وہ آیا اور خواب کی تعبیر، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور حل بھی بتایا کہ 7 موٹی تازی گائیوں سے مراد ہے گائے سے کہ 7 سال خوب بارش ہوگی، خوب غلہ ہوگا.
اگلے 7 سال بارش نہیں ہوگی، قحط ہوگا، تو دبلی پتلی گائے سے مراد یہ ہے کہ پھر تم نے وہی کھانا ہے جو پچھلے سالوں میں بچایا ہوگا۔ اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چھلکے سے نہ نکالنا، غلے کو چھلکے سمیت رہے تاکہ دوسری نہ لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ اتنا عظیم انسان جیل میں ڈالا ہوا لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے میری برات ہو، لگا ہوا داغ وہ صاف کر، وہ پہلے میرے اوپر، میرے کردار داغدار نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال بادشاہ نے ساری عورتوں کو جمع کیا، بتاؤ سچ سچ۔ تو عورت نے کہا بھئی وہ تو پاک دامن ہے، غلطی ہم سے ہوئی ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا اس کے اوپر، حقیقت بات یہ ہے کہ اس نے کوئی خیانت نہیں کی ہماری۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ ایک واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ ادھر اللہ سمجھا کس کو رہا ہے؟ مشرکین مکہ کو، کہ دیکھو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا، آخر نتیجہ نکلا کہ ایک دن یہی بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے اور وہ بادشاہ تھے۔ سمجھا اللہ رہے ہیں مشرکین مکہ کو اور صحابہ کرام کو کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ وہی تائے چچے ماموں خالو پھوپھا ہیں جی، اپنے بیگانے مکہ کے سردار جان کے دشمن ہیں، حسد عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ اس کو کیوں نبوت مل گئی، اس کو کیوں عزت مل گئی، اس کو کیوں مقام مرتبہ مل گیا، ہم اتنے بڑے چودھری، ہم اتنے بڑے وڈیرے، ہم اتنے بڑے نواب، ہم اتنے بڑے سردار، ہمیں کیوں نہیں ملا؟ وہ حسد اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دلائل بھی دیکھ کے انہوں نے، اللہ رب العزت نے بھی سمجھایا، انجام قوموں کا سامنے رکھا، لیکن حسد جب آڑے آ جاتا نا، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے۔ حسد بہت برا زہر ہے، بہت بری بیماری ہے۔ حسد میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے۔ بس ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ بس یہ بندہ میرے سامنے سے ہٹ جائے اور اس کو میں کسی طریقے اپنے راستے سے ہٹا دوں۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی۔ پھر آخر وہ دن آیا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر 3 دن غار میں تھے۔ ادھر وہ کنویں سے نکلے ہیں جی جیل میں، وہ چلے گئے بادشاہ کے سر پر جیل میں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے مشکل لمبا سفر طے کر کے مدینے میں پہنچا۔ مدینے میں پہنچے تو یہودیوں کے ساتھ ساز باز، ادھر مکہ والے کے حملے۔ آخر وہ ہوا پھر کہ ایک دن آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ مکہ فتح کر لیا تو پھر ایک دن وہ آیا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے کہ بادشاہ سلامت، ہم سے غلطی ہوئی، بھائی جان ہم سے غلطی ہوئی، ہم بڑے بھائی تھے، ستایا آپ کو، تنگ کیا آپ کو کنویں میں ڈالا، آپ کو راستے سے ہٹایا، بھائی جان پھر ہم نادان تھے، غلطی ہو گئی، ہمیں امید آپ معاف کریں گے۔ وہی منظر بالکل یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، بیت اللہ میں داخل ہوئے، 360 بتوں کو چھڑیاں ماری، نکلوا کے باہر پھینکوایا، مشکل کشا حاجت روا ان کے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ باہر نکل کر دیکھا تو سرداران قریش، بڑے بڑے وڈیرے پگڑیوں والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ ان کا یہ تھا کہ اب اللہ کے رسول باہر نکلیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ گردنیں اڑاؤ۔ یہ میرے اوپر اونٹ کی اوجری رکھا کرتے تھے، یہ میرے گردن میں جی چادر ڈال کے تاؤ دے کر کھینچا کرتے تھے، یہ راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، یہ مجھے راستے چلتے ہوئے کنکریاں مارا کرتے تھے، یہ میری قتل کے سازشیں کرتے رہے، یہ مکہ سے آ کر مدینے پہ حملے کرتے رہے، اڑاؤ ان کی گردنیں۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی تم جانتے ہو میں کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ صادق الامین، نہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے بارے میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء، کوئی پکڑ دکڑ نہیں، کوئی سزا نہیں، جاؤ آزاد ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور کہاں 8 ہجری کو اس کا نتیجہ، یوسف علیہ السلام نے خواب کب دیکھا، نتیجہ کب نکلا؟ صورتیں نازل ہوئیں سورہ یوسف مکہ میں، تسلی مسلمانوں کو، ہیں جی تسلی مسلمانوں کو کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ سازش کر کے کامیاب نہیں ہوئے، کامیاب یوسف ہوئے، اور بھائی کھڑے تھے سامنے ہاتھ باندھ کے۔ مسلمانوں ایک وقت آئے گا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے مکہ، اور یہ بڑے بڑے قریش کے سردار، رکاوٹیں کھڑی کرنے والے، توحید کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ہیں جی، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، اور منظر وہی ہوگا یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیوں والا۔ اور چشم فلک نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، انسانوں دیکھا کہ بالکل ٹھیک تقریباً 9 سال بعد اس صورت کی تعبیر مکہ میں مشرکین نے بھی دیکھ لی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کی حیثیت سے ہیں جی ریاست مدینہ، ریاست مکہ، جزیرۃ العرب کے مالک بن گئے، اور رکاوٹیں کھڑی کرنے والے اور یہ دینے والے کہ اوے مٹا دیں گے، تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے، ہیں جی تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، ہیں جی۔ اور رب نے دکھایا کہ نام و نشان باقی رہا مسلمانوں کا، اور مٹانے والوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ سبحان اللہ، ہیں جی۔ تو میرے بھائیوں، اس صورت میں نا سورہ یوسف میں بڑی سبق اور عبرتیں ہیں۔ سبحان اللہ، مخلصین، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ تکلیفیں، بعض اوقات یہ پریشانیاں، یہ مصائب، آلام، یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کہ نتیجے میں اللہ کی رحمتیں آیا کرتی ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ انسان کی نظر دور تک نہیں جاتی، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بتایا مایوس نہیں ہونا، مخلصین کامیاب ہوا کرتے ہیں، متقین کامیاب ہوا کرتے ہیں، اللہ رب العزت غیب سے ان کو روزی دیتا ہے، اللہ ان کو عزتیں بھی دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پاکیزہ کردار کی بھی اللہ نے بڑی تعریف کی۔ یوسف علیہ السلام پاکیزہ کردار کے مالک تھے، صاحب علم تھے، دامن کو پاک رکھا، مخلص تھے، اور مخلصین کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، شیطان کے چنگل سے بچا لیا کرتا ہے۔ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز سوال کسی بہن نے پوچھا تھا کہ رکوع میں نظر کہاں ہونی چاہیے نماز کی حالت میں اور تشہد میں؟ تو قیام کی حالت میں بھی بالکل اپنے سجدہ اور بندے کے درمیان، پاؤں اور سجدے کے درمیان نظر ہو۔ رکوع میں انسان کی نظر سجدے کی جگہ ہونی چاہیے۔ اور تشہد کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد بیٹھے، آپ نے 53 کی گرہ لگائی، اور یہ 3 انگلیاں جمع کر لیں آپ نے، اور درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا آپ نے حلقہ بنا لیا، ایسے حلقہ بنا لیا، یہ 53 کی گرہ ہے۔ تو آپ نے شہادت کی انگلی کو تھوڑا خم دے کر اوپر اٹھایا، کھڑا کیا، اور کان ینظر الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو تشہد میں جھولی میں یا جو ہے نا وہ انگلی پر نظر ہونی چاہیے۔ بہرحال ہمارا انسان نمازی کی زیادہ زیادہ اس کی اپنی جگہ سجدے تک ہے، سجدے سے آگے اور دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان جو ہے یہ بندے کی نماز کا سکون اچکنے کی کوشش کرتا ہے کہ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، مکھی کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو تاکہ اس کا سکون برباد ہو، اتنا اجر ضائع ہو جائے۔ تو فرمایا کہ توجہ انہماک جو ہے وہ نماز پہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اس بنا